ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے فادر ان لا اور حارث کھوکھر کے والد گرامی ڈاکٹر حامد نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ حامد صاحب آپ کے وقت کا۔ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ سر ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا بھی پوائنٹ آف ویو بتاؤں، کیونکہ جس دن فرسٹ ٹائم میں نے یہ دیکھا کلپ تو میں نے اسی وقت ہی حارث کو بھی اور سب فیملی ممبروں کو کہہ دیا تھا کہ یہ اسکرپٹڈ ہے اور یہ سارا ایک ڈرامہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ انہوں نے پلان کر کے یہ کیا گیا، ورنہ اگر کوئی سمجھدار، کوئی سوجھ بوجھ والا کوئی خاتون یا مرد ہوتا تو وہ اس کو بٹھا کر بتاتے کہ یار یہ اس کو آن ایئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھ کر اس کو مسئلے کو حل کرو، یہ گھر کا مسئلہ ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایک اس کو ہائپ کریٹ کر کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو ویوز کی خاطر، ٹی آر پی کی خاطر اس کو اتنا زیادہ اس کو پرومیننٹ کر کے اس کو وائرل کیا جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور جو جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں آڈیو لک میں بھی وہ چیز واضح ہو گئی ہے، تو ابھی تو وہ قسمیں کھا رہی ہیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے جیسے جیسے وہ مطلب کہ اکثر بیشتر جیسے ایک پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس نے بہت سے بیانات اور بھی دیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کے ساری جتنے بھی ہیں وہ الزامات ہیں اور اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ اگر سچائی ہوتی تو میں کہتا ہوں شاید اس نے بڑھاس نکالی، میں اس کو کہتا کہ ہاں اچھا چلے کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، لیکن یہ جان بوجھ کر اس نے ڈیفیم کرنے کے لیے یا اس کو ہم سے دور کرنے کے لیے حارث کو یا اپنا علیحدہ کر، ہمیں اگر طریقے سے کہتے تو اپنے گھر ہمارے گھر پہ کوئی احسان نہیں کر رہی ہے لوگ، دیکھا جائے تو سارا برڈن سارا ایک فائنینشیل جو ہے وہ میں خود اٹھا رہا ہوں، یہ لوگ ہمیں کوئی ایسا کوئی مطلب کہ کوئی رینٹ میں، کوئی یوٹیلیٹی میں، کسی اور چیز میں، گروسری میں کسی قسم کا بھی کوئی ایسا جسٹ ایسے پینٹ کے طور پہ آپ کہہ لیں کہ وہ ہے ان کا شیئر ہے، کسی وقت دے دیا کسی وقت نہ دیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آئی ایم بیئرنگ اٹ اور میرا اپنی اولاد ہے میں اس کے لیے کر رہا ہوں، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں۔ ڈاکٹر حامد آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ نے بھی بعد میں سٹیٹمنٹ دی ہیں اس شو کے بعد، جی یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ ایسا نہیں تھا، آڈیو کوئی غلط آڈیو لیک ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی ہائپ کریٹ ہو جائے گی، انہوں نے اپنا ذرا سا دکھ بتایا تھا صرف ان کو، ذرا سا دکھ بتانا ہے تو کمرے میں بتا دیتی، مجھے بتا دیتی، اپنی مدر ان لا کو بتا دیتی، اپنے بھائی کو بتا دیتی اگر اس کو کوئی دکھ تھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ جمعے کا دن تھا اور میں نے حارث کو کہا کہ چلو بھائی جمعے کی ٹائم ہو گیا چلیں۔ حارث نے مجھے بلا لیا کمرے میں، کہتا جی آج ذرا سنیں یہ پھر دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اور وہ پھر وہی جو اس کی جو ایک ہے عادت شک کی اور گفتگو کی اور بات کو لے کر ایک بار بار ریپیٹ کرنے کی وہ شروع تھی، تو میں نے اس کو حارث تھوڑا سا غصہ ہوا تو میں نے حارث کو ڈانٹا، مطلب کہ بلکہ میں نے اس پہ شاؤٹ کیا کہ حارث خاموش ہو جاؤ، آپ چپ کرو اور چلو میرے ساتھ جمعہ کے لیے۔ ہم جمعے پہ چلے گئے ہیں، جمعے سے واپس آئے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ میری مسز نے مجھے کہا کہ وہ اپنا فروٹ چاٹ کے لیے سیب ہے کم نہیں ہے تو سیب آپ لے آئے، میں واکنگ پہ دکان ہے میں وہاں سے چلا گیا، واپس میں شاپر اٹھا کر آ رہا ہوں تو میں نے دیکھا آگے ان ڈرائیو کھڑی ہے گیٹ کے آگے اور یہ بیگ اٹھا کر تو بیچ میں رکھ رہی ہے، بلکہ ایک دو بیگ ایسے تھے جو ہیوی تھے بڑے تھے، تو میں نے اس میں اس کو اٹھا کر اس کو ہیلپ کیا اور ساتھ میں سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، یہ اچھا نہیں کر رہی ہے۔ ان کی جو ہے مطلب کہ مدر ان لا نے بھی، میری وائف نے بھی ان کو بہت سمجھایا بھی اور ان کو کہا بھی کہ چلے ایک دو دن کے لیے، کیونکہ جب سے شادی ہوئی ہے اس کا حالانکہ بیٹا بھی ہے، یہ کبھی ادھر ایک رات بھی نہیں گئی، حالانکہ میکے بھی لوگ جاتے ہیں، ان کا ساری زندگی نہیں گئی، کیونکہ وہ بھی اس کو یہی تھا کہ حارث کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں، مطلب کہ اس درجے کی اس کی شک کی طبیعت ہے کہ ایک دفعہ بھی اپنے بیٹے کی طرف وہاں پر اپنے گھر میں نہیں گئی، لوگ جاتے ہیں ایک دو دن کے لیے کہ چلے اپنے گھر میں جاتے ہیں جہاں ساری زندگی گزاری ہے وہاں پر ایک دو دن کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اچھا بیٹا ان کا ان کے بھائی کے پاس ہی وہیں پر رہتا ہے، تو میری میسج نے کہا کہ چلیں ایک دو دن کے لیے آپ ریلیکس ہو جائیں جا کر تو مل کر 2 دن بعد واپس آ جانا۔ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے سامان اٹھا کے چلے گئے اور پھر اس کے بعد پھر ہمیں یہ جو اچھا ڈاکٹر صاحب میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ کہیں بھی حارث کو اکیلا نہیں چھوڑنے دیتی تھی، اس کی آپ کو کیا لگتا ہے بنیادی وجہ جو معاملات اس نوبت تک آئے؟ کیا چیزیں بوائل ہوئی ہیں جو کہ اتنی کہتے ہیں ایویپوریٹ ہو گئیں؟ دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس کو جو ہے نا وہ شک کی ذہنی بیماری ہے جو کہ اس سے پہلے بھی تھی اور پھر حارث اور باقی یہ کلپ موجود ہیں آلریڈی جو ان کی شادی سے پہلے کے بھی شادی کے بعد کے بھی ہیں، اور زہیب بٹ کا بھی ایک پروگرام تھا جس میں کہ اس نے پرومس کیا تھا کہ میں غیر ضروری شک نہیں کروں گی۔ آپ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اکیلے بیٹھے ہوئے، رات کا وقت ہے کچھ، آپ شک کرو بھی ٹھیک ہے یہ کیوں بیٹھے ہوئے، لیکن آپ فون آ جائے تو آپ اس کو دیکھنا شروع کر دو یا اس کو پوچھو کس کا فون ہے،
اور آپ اس میں بھی لڑائی ڈال دو. بیٹا اگر اپنے باپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے جا رہا ہے, ہاں مطلب کہ یا پھر اگر فرض کرو کہ وہ دوستوں کے ساتھ, اب ظاہر ہے کہ ہر وقت تو بیوی کو ساتھ نہیں لے کے جائے گا, اپنے میل دوست ہیں, میل دوستوں کے ساتھ اس کو کیا کام ہے, لوگوں نے اپنی چٹ چیٹ کرنی ہوتی ہے, گپ شپ کرنی ہوتی ہے, کہہ مارنے ہوتے ہیں, کچھ جگتے مارنی ہوتی ہے ایک دوسرے پہ, جیسے کہ ینگسٹرز کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اس میں اس کو تو نہیں ساتھ لے کے جانا اس نے, تو اس کے لیے میں نے اس کو کئی دفعہ سمجھایا تھا کہ اس کو بریدنگ سپیس دو حارث کو, اس کو سفوکیٹ نہ کرو کہ آپ ہر وقت اس کے سر پہ سوار ہو اور اس کو کہتی ہو کہ یہ آپ باہر نہ جاؤ, آپ یہ نہ. ہم نے کہا وہ کس وقت کام کرے گا, کس وقت کاروبار کرے گا, ہر وقت تو نہیں کر سکتا. آپ بھی تو جاتی ہو اپنے مارننگ شو پہ یا کسی اور پہ بھی, تو حارث تو شک نہیں کرتا, ہم بھی شک نہیں کرتے. آپ تیار شیار ہو کے آپ جاتی ہو 4 گھنٹے کے لیے, آپ جا کے واپس آ جاتی ہو, تو ہم نے کبھی نہیں شک کیا. ہمیں آپ پہ اعتماد ہے تو آپ بھی اعتماد کرو, اور یہ بلا وجہ شک جو ہے نا وہ نہ کرو. لیکن مطلب کہ اس کی ایک بیماری ہے, ایلمنٹ ہے. ایک بڑا الزام ڈاکٹر نبیہہ نے یہ لگایا, جس پہ یہ پورٹری ہوا کہ جیسے حارث کھوکھر کی جو فیملی ہے بڑے ظالم, انہوں نے کہا کہ میں روٹیاں بھی بناؤں, میں کپڑے بھی دھوؤں, میں برتن بھی دھوؤں. تو واقعی میں وہ روٹیاں بناتی تھی, کپڑے دھوتی تھی اور برتن دھوتی تھی؟ دیکھیں الحمدللہ ہمارے گھر 3 میڈ ہیں. ایک صبح آتی ہے, وہ آ کر ناشتہ بناتی ہے, وہ 12:30 بجے چلی جاتی ہے, اور کچن کا جو کام تھوڑا بہت ہے وہ کر کے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, برتن بھی وہ دھوتی ہے اور چلی جاتی ہے. اب یہ لوگ اب 12:30 1 2 بجے اٹھیں گے تو وہ تو جا چکی ہے اس وقت. اپنا یہ ناشتہ کبھی کبھی بنا لیتے تھے, ورنہ دوسری میڈ پھر آ جاتی تھی 2 2:30 بجے. تو اپنا ناشتہ, حارث کا ناشتہ اگر وہ بناتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ اٹھی اس وقت ہے. اگر صبح اٹھی ہوتی جیسے کہ ہم لوگ اٹھے ہوتے ہیں اور ہم ناشتہ اس سے بنواتے ہیں, اس کو پے کرتے ہیں, تو ان کا ناشتہ بھی بن جاتا. باقی روٹیاں وہ بناتی ہے, تو روٹی کبھی میرے خیال میں ہفتے میں ایک دفعہ 1 روٹی اگر بنا لی اس نے, میرے لیے بھی بنائی اس نے کئی دفعہ. میں نہیں کہتا کہ اس نے نہیں بنائی. کبھی فرض کرے کہ کوئی میڈ نہیں ہے, میری مسز لیٹی ہوئی ہے بیڈ کے اوپر, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو اس نے کہہ دیا آپ کو روٹی بنا دوں. میں نے کہا ہاں چلے 1 روٹی بنا دو, میں 1 روٹی کھاتا ہوں ایک وقت میں, تو وہ بنا دیا. اگر مہینے میں 2 مہینے میں 1 یا 2 دفعہ اگر اس نے برتن دھو لیے, اگر کوئی اور اویلیبل نہیں ہے تو یہ فیملی ہے, تو یہ تو اس میں تو کوئی یہ نہیں. لیکن اگر وہ کہے کہ میں روزانہ یہی کام کرتی ہوں اور 3 ٹائم یہ کرتی ہوں, پورے 2 مہینے میں 2.5 مہینے میں اس نے 1 مرتبہ بھی گھر کا کھانا نہیں پکایا. اچھا, 1 مرتبہ بھی کوئی کھانا مارننگ لنچ یا ڈنر کا اس نے کوئی نہیں پکایا. ٹھیک ہے, اور اب وہ برتن بھی میں نے بتایا کہ 1 2 دفعہ اس نے مہینے میں دھوئے ہوں گے. تو یہ کہنا, اور یہ اس کو کہنا کہ جیسے ہم نے ظلم کیا ہوا پہاڑ توڑے میں, اسٹیٹمنٹ انہوں نے ایک شو میں دی ہے کہ میں ایسے نہیں جانے دوں گی, میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آئے اپنا نام دیا اور چلے گئے. کیا یہ کوئی ڈیورس کی بات ہے یا اور یہ کوئی ڈیورس ریومرز تھی کہ شاید حارث نے کوئی ڈیورس فائل کرنی ہے؟ مولا جٹ جو ہے نا وہ مردوں میں نہیں ہوتے, عورتوں میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ویری ٹرو. تو یہ جو ہے نا یہ عورتوں کی مولا جٹ ہے. تو یہ اسی قسم کی ہے, یہ صرف غبارے میں ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کسی مرد کو کیسے ایسے چیلنج کر سکتی ہے کہ ہاں جی میں نہیں جانتا. اگر مرد اگر وہ غصے میں آ جائے یا اس کو آپ اتنا جسے کہتے ہیں نکو ناک کر دیں, اس کو سفوکیٹ کر دیں, تو وہ پھر کہتا ہے یار یہ کیا میں نے جھنجھٹ پال لیا ہے. بلکہ حارث نے بلکہ جمعے سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں یہ کہتا کہ یار تم اپنے گھر جاؤ 1 آدھ دن کے لیے, مجھے بھی ذرا سکون کرنے دو. یہ مطلب کہ اریٹیٹ ہو کے شادی کے بعد وہ ذرا قید سا ہو کے رہ گیا تھا. بالکل, میں کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے وہ گھر میں عام طور پہ دوستوں کے ساتھ وائی ایم میں اس کی جو ایک تنظیم ہے اس میں وقت گزارتا تھا, اور اس میں اس کی ضرورت تھی کہ ہاں جی وہ دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہے. شادی کے بعد وہ ہر وقت گھر میں ہوتا تھا, اور جانا تھا باہر جانا ہوتا تو اس کے ساتھ جاتا. اب یہ کہتے ہیں جی مجھے باہر نہیں لے کے جاتا. اب آپ اس کے حارث کے وہ جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں نا ٹک ٹاک وغیرہ میں, اس میں آپ دیکھ لیں کہ ڈیلی کم و بیش ڈیلی وہ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں. حارث اس کے منہ میں والے ڈال رہا ہے, حارث اس کے چونچلے اٹھا رہا ہے. یہ کلپس موجود ہیں, یہ آج کی نہیں, یہ سب اس سے پہلے کے ہے. تو یہ پھر یہ بھی کہنا, پھر اپنا وہ ایک اور اس نے الزام لگایا کہ جی ہمیں اپنا گھر بیڈ روم کا دروازہ بند کرنے کا اجازت نہیں, لاک نہیں کرنے دیا جاتا. اب یہ کوئی سینس کی بات ہے. ہم کوئی مطلب کہ کوئی پنڈ کے کوئی جاہل اجڑ لوگ ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمیں پہلے بھی ہمارے فیملی میں بہویں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, میری اپنی بیٹی بھی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ یار تم دروازہ کھلا چھوڑ کے اور اس کر کے ایسے کر کے لیٹو؟ یہ کوئی پاسبل ہے؟ مطلب عجیب اس نے بات کی ہے, اور عجیب بے تکی سی بات ہے کہ جس کو ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے. ارے ڈاکٹر صاحب, یہ برننگ پوائنٹ جس طرح اچانک سے میڈیا پہ اس نے آگے بات کہی, اس سے پہلے کبھی گھر پہ بھی ایسا ذکر کیا ڈاکٹر نبیہہ نے, ایسا ڈسکس ہوا, یا آپ کے لیے بھی بڑی ایک اجنبی اور بڑی حیران کن بات تھی کہ یہ جو کچھ ہوا؟ کبھی کبھی وہ اسی بات پہ, وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ شک کی بات پہ کہ ہاں جی حارث کو, کہ ہاں اس کا موبائل آیا رات کے 1 بجے کسی کی کال آئی. اب اس کے اب ظاہر ہے کہ جیسے وہ حارث جاگ رہا ہے اس طرح اس کے کوئی دوست بھی جاگ رہے ہوں گے.
یہ اس کی کس کی کال ہے. اب یہ حارث کا موبائل اس کا پاسورڈ اس کو پتہ ہے. حارث کہتا ہے بھائی میرے پاسورڈ پتہ ہے, میں نہیں بھی بیٹھا ہوں, میں واش روم میں گیا ہوں, آپ کھول کر دیکھ لو کس کی کال ہے, کس کی کال لاگ میں چلے جاؤ, آپ دیکھ لو, سارا کچھ دیکھ لو, اوپن ہے. یا تو ہے نا کہ آپ کو پاسورڈ نہیں پتا, تو وہ بھی اس کو اس پہ اعتراض ہے اس کو کہ ہاں جی کہ کس کی کال آئی ہے اور کیوں آئی ہے. تو کئی دفعہ یہ ہوئی ہے, اور ایک دو دفعہ میں نے, اب اس دن ایک بات تھی اس کے, وہ کہیں شو پہ گئی تھی, تو واپس آ کے میں نے اتنے بج کر اتنے منٹ پہ آپ کو کال کی تھی, آپ نے کال نہیں اٹھائی. حارث کہتا ہے میں ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہوں گا, کسی وقت چارجنگ پہ لگا ہوتا ہے, کسی وقت واش روم میں ہوتا ہے بندہ, کسی وقت لان میں بیٹھا ہوتا ہے, تو ہوگی. تو نہیں اس کے اوپر اس نے اتنا, وہ اس کو, میں نماز پڑھ رہا تھا, میں نماز سلام پھیر کے تو میں گیا ہوں اس کے پاس جا کے, میں نے اسے کہا کہ یہ خاموش ہو رہا کیا, یہ تم لوگ اس چھوٹی سی بات کے اوپر اتنا لمبا نہ لے, اس کو اتنا ڈریگ کرنا, اتنا لمبا کھینچنا, ایگزیجریٹ کرنا ایک معمولی سی بات ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی, مطلب کہ میں نے سوشل میڈیا پہ جتنی باتیں ہوئی ہیں, آپ کے خاندان پہ کیا اثر ہوا ہے, کوئی امپیکٹ ہوا ہے آنٹی پہ, آپ پہ؟ نہیں, مطلب کہ ہمیں صرف دیکھیں, جو لوگ ہمیں جانتے ہیں, جو ہمارے ڈائریکٹلی جو دوست احباب فیملی فرینڈز نیبر جتنے بھی جانتے ہیں, تو وہ تو ہمیں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہاں جی کہ ہم کس کیلیبر کے اور کس مزاج کے بندے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا یہ جو ہے نا وہ بالکل ایک فرینکنس والی اور اسپیس دینے والی ہماری جو ہے نا وہ ایٹیچیوڈ ہے. اور ان کو بھی ہم نے بتایا کہ نہ سونے پہ نہ جاگنے پہ, نہ کھانے پہ نہ پینے پہ نہ آنے جانے پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی. اپنے میاں کے ساتھ جاری ہے, ٹھیک ہے جاری ہے, ہمیں کیا اعتراض ہے اس میں, ہمیں کیا ضرورت ہے. اور تو ہمیں تو اس کا کوئی بھی نہیں رہا, لیکن صرف ان کی آپس میں یہ ہوتی تھی. لیکن اس نے مطلب کہ ہمیں بیچ میں انوالو کر کے کہ جی میرے ساس اور میرے سسر ہم پہ ظلم کرتے ہیں, مجھے ذہنی ٹارچر دیتے. بھائی ذہنی ٹارچر تو اس نے دیا ہوا تھا اپنے میاں کو, سچ پوچھیں تو وہ جو حارث تھا وہ ذہنی طور پہ بالکل ایسے معوف سا اس کو کر دیا کہ بھئی آپ ہر وقت ادھر ہی بیٹھے ہو. وہ اگر کمرے میں بیٹھی ہے تو کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, 4 گھنٹے وہیں بیٹھے ہیں. ٹی وی لان میں آ گیا تو وہ بھی آ کے بیٹھ گئی ہے. باہر اگر لان میں جا کے بیٹھتا ہے وہ, ٹی وی لانچ تک بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑا. لان میں اگر وہ بیٹھا ہوا ہے فرض کریں اکیلا یا اپنے بھائی کے ساتھ, تو یہ 10 دفعہ چکر لگائے گی, دروازہ کھول کے دیکھے گی ایسے کر کے کہ اکیلے ہی بیٹھے, کوئی اور تو نہیں بیٹھی ساتھ میں کوئی. تو یہ مطلب کہ اس کی ایک بیماری ہے, اور جو میرے خیال میں اس کو ٹھیک کرنی چاہیے, اور اس کا کوئی علاج کرانا چاہیے اس کو. دوسروں کا علاج تو کرتی ہے, لیکن اس کا اپنا بھی علاج کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے جو بھی پرابلمز ہیں جس طرح کی بھی ہوئیں, تو آپ سب کو پتا تھا ڈاکٹر نبیہہ کے بارے میں, کیونکہ ان کی دوستی جو ہے 5 سالوں سے پہلے ہی تھی, جب شادی سے پہلے بھی یہ لوگ اکٹھے کام کر رہے تھے, ان کی آرگنائزیشن بھی ہے. تو تب بھی کوئی اس طرح کے معاملات آپ لوگوں کو پیش آئے, کوئی پرابلمز تھیں جیسے شادی سے پہلے ہوتے نا کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, تو شادی کے بعد تو پھر زیادہ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں شادی سے پہلے چونکہ ہم لوگ اتنے رابطے میں نہیں تھے, کبھی کبھی یہ لوگ ہمارے گھر میں آتے تھے, اور حارث اپنے گھر میں پھر امی کو کہتا تھا کہ ہاں جی آج اتنے لوگ 15-20 لوگ آ رہے ہیں, تو پھر ان کے لیے کچھ ارینج کرنا ہے. تو وہ بیچاری بنا کر تو ان کو سرو کرتی تھی. تو وہ صرف ایک تھوڑا سا ایکسپوجر تھا, زیادہ انٹریکشن نہیں تھا. تو وہ ہم یہی سمجھتے کہ کولیگ ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس کے ساتھ اور بھی خواتین تھیں, اور بھی لڑکیاں تھیں جو کہ ان کے گروپ کی YMA کے جو ممبر تھے, لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی تھیں. تو ہم اس کو ایز اے کولیگ ہی سمجھ لیتے کہ یہ کولیگ ہے, اور ان کے ساتھ اس وقت اگر کوئی ہوتی ہو کھٹپٹ تو وہ ہمیں اس کے بارے میں. ڈاکٹر نبیہہ تو مردوں کے حق میں بہت اچھی باتیں کرتی رہی ہیں. ڈاکٹر نبیہہ نے جب بھی سیشنز کیے ہیں, ہمارے ساتھ پروگرامز کیے ہیں, اس میں مردوں کے حق میں انہوں نے ہمیشہ بہت ہی پازیٹیو باتیں کی ہیں. دیکھیں اسی لیے تو مرد دیوانے ہیں ان کے. سچی بات ہے کہ بھاشن وہ بہت اچھا دیتی ہیں, سچ. مطلب کہ ابھی آپ دیکھیں تو ان کے جتنے بھی کلپس آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ موبائل پہ تھوڑا سا ایک نظر ڈال کے تھوڑا سا بول کر تو پھر وہ پڑھ کے بتا رہی ہوتی ہیں. کبھی بانو قدسیہ کے ہوتے ہیں ان کے اقوال, کبھی کسی اور کے اقوال ذہنی وہ کوٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو باتیں تو بڑی اچھی کر لیتی ہیں, ووکل بھی بڑی اچھی ہیں, ان انٹرپٹیڈ وہ بڑا اچھا بول لیتی ہیں. لیکن وہ کسی نے کہا نا کہ باتیں تو دیواروں پہ بھی بہت اچھی لکھی ہوتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ سچائی کیا ہے وہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ سچائی کیا ہے, حقیقت کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا بات, جس طرح انہوں نے ابھی بات کہی, شادی ہو گئی, تو واٹ واز دیٹ ٹرننگ پوائنٹ جب آپ کو لگا کہ او ہو یہ تو غلط ہو گیا, جب پہلا دھچکا آپ کو لگا ہو, کچھ ایسا معاملہ ہوا ہو؟ دیکھیں ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ بھئی ہمارا بیٹا اس پہ خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں. دیکھیں ہمیں اس میں مطلب ہے کہ پہلے تھوڑی سی ریزرویشن تھی ایج کے حوالے سے, کیونکہ کافی سارے کلپس ان کے جو مختلف جو پرانے فرینڈس تھے وہ لوگ لگاتے تھے کہ ہاں جی اس کی ایج اتنی ہے, یہ
50 سال ہے 45 سال ہے یہ ہے, اور یہ بھی پھر اس کے جواب بھی دیتی تھی کہ ہاں مجھے آپ کو کیا پتا کہ میری کتنی ایج ہے. کسی کو اس نے شناختی کارڈ نہیں دکھایا, کسی کو پروف نہیں دیا, لیکن ویسے جواب دیے جا رہی تھی کہ ہاں جی. نکاح کے موقع پہ تو شناختی کارڈ آتا ہے نا سامنے, وہ اس وقت بھی گم گیا تھا اس کا شناختی کارڈ, اس وقت بھی نہیں انہوں نے بھی. اچھا اس وقت بھی گم گیا تھا؟ ہاں شناختی کارڈ گما ہوا تھا. تو میں نے بھی ایک دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی شناختی کارڈ گم گیا تو بننے کے لیے دیا ہے. تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا تھا جی ہم نے بننے کے لیے دیا ہوا ہے, تو پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا ابھی. تو دیکھیں بس شناختی کارڈ نہ ہو گیا, گرین کارڈ ہو گیا کہ ابھی تک بن ہی نہیں پا رہا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہم نے پھر بھی اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہمارے بیٹے کی خوشی ہے, ہمارا بیٹا اس کو پسند کرتا ہے, اور چلیں اس کی خاطر ہم اس کو ایکسیپٹ کیا. اچھا یہ جو شو کے بعد آپ دونوں فریقین نے, دونوں خاندانوں نے آپس میں بیٹھ کر کوشش کی, بات چیت کی, یا اس معاملے کو ریزالو کرنے کی, یا سوچا کہ اب معاملہ بہت زیادہ جو ہے حد سے پار ہو گیا ہوا ہے, لوگوں کے ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا ہوا ہے, زبان زد عام ہو گیا ہوا ہے, تو اس کو سالو کیا جائے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسٹریم اس نے کی ہے نا, تو میرے خیال میں وہ ہمارے لیے تو قابل برداشت نہیں ہے. کہ آپ اگر اس سے پہلے اگر وہ ہمیں کہتی کہ بڑا سمجھ کے کہ جی آپ اس کو سمجھائیں, کچھ اور کریں, اپنا بھائی کو بیچ میں ڈالتی کہ ہاں جی ٹھیک ہے کسی کریں. اسی طرح ایون اوریہ مقبول جان ہے, مجیب الرحمان شامی ہے, ان کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, لنک ہیں, RS کے بھی ہیں, اور کسی بڑے کو بیچ میں ڈال لیتے کہ یار یہ مسئلہ ہے, ایک دوسرے کو سنتے, اچھا آپ اس بات پہ غلط ہیں, آپ اس بات پہ غلط ہیں, بولے کہ مسئلہ سالو ہو جاتا ہے. لیکن آپ ایک مین اسٹریم میڈیا پہ جا کر بیٹھ جائیں اور پھر وہ جو ڈرامہ کریٹ کیا ہے اور جو ماحول کریٹ کیا گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مجھے یاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی غیر موجودگی میں ان کے گھر گئے, تو ان کی جو بیوی تھی ان سے انہیں پوچھا کہ ہاں حالات کیسے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بڑے تنگی ہے, بڑی دشی ہے, یہ بڑے شکایتوں کے انبار لگا دیے. تو حضرت ابراہیم کو وہ پہچانتی نہیں تھی, تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو آپ کا میاں اگر آئے نا تو اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لو. تو جب حضرت اسماعیل آئے تو انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی. وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرے والد صاحب. پھر انہوں نے دوسری شادی کی, تو دوبارہ جب وہ آئے تو اس نے بیوی نے شکر کیا, ہر قسم کی اس نے جو ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ کی تعریفیں کی, اور اس کو کہا. تو پھر جب انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ کو سنبھال کے رکھنا. تو یہ ایک مطلب کہ گھر کی بات کو, اب وہ اس کے جو کلپس آ رہے ہیں کئی وہ آ رہے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں نہ کریں, لوگ باتیں کر رہے ہیں, ہمارے گھریلو معاملات ہیں. اب گھریلو معاملے کو چوک میں تو آپ خود لے کر گئے ہو, ٹھیک ہے نا. ایک مسئلے کو آپ نے چوک میں پہنچا دیا, آپ نے نیشنل ٹی وی پہ اتنا اس کو وائرل کر دیا, اور پھر آپ کہہ رہے کہ لوگ باتیں نہ کریں, اس کے بارے میں کمنٹس نہ کریں. آپ کو اگر اتنا فکر تھا تو آپ گھر کے مسئلے کو گھر میں اس کو سالو کرتے نا, اس کو اتنا اوپن لے جانے کی ضرورت ہی کیا. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی از دیر اینی وے آؤٹ, یا معاملات آپ کے نزدیک پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں؟ اس میں میرے خیال میں ہم تو نہیں سمجھتے کہ دیکھیں اگر وہ اس گھر میں خوش نہیں ہے تو ہمیں وہ کیا دے رہی ہے, ہمیں کوئی وہ احسان نہیں کر رہی ہے ہمارے اوپر. اگر وہ نہیں خوش تو چلے خوش رہیں, جدھر رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. موقف ہے حارث کیا کہتے ہیں, کیونکہ حارث نے صرف ایک ہی ویڈیو بنائی تھی, آئی تھنک وہ بھی آئی تھی آفٹر دا شو. انہوں نے کہا تھا کہ وہ پھنس گئی ہیں یا ان کو پتہ نہیں لگا, ان کے جذبات میں آ کے جو ہے ان سے یہ سب کچھ ہو گیا. حارث سے ہم کچھ بات ایسی کرتے ہیں نا, تو حارث کہتا ہے کہ وہ اپنا جیسے کیا لفظ استعمال کرتا ہے کہ وہ اللہ لوگ ہے, وہ سمجھ نہیں آتی اس کو. تو جب ہم اس کے کلپس دیکھتے ہیں تو وہ اللہ لوگ ایسی باتیں تھوڑی کرتے ہیں, کوئی کچھ چلے بندے ایسے باتیں تو نہیں کرتے کہ چلی ہے وہ کوئی, ٹھیک ہے. وہ بڑی سمجھدار ہے, اس نے بڑے سوچ سمجھ کے ساری چیزیں کی ہیں, اور اس نے مطلب کہ اچھا خاصا بے عزت کرنے کا پروگرام بنایا تھا. لیکن وہ دوسری بات ہے کہ لوگوں نے اس کی بات کا, چونکہ کریڈیبلٹی اس کی اتنی نہیں ہے, اس کا یقین نہیں کیا. تو حارث تو ابھی بھی کہتا ہے کہ اچھا چلے ایک چانس دے دیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ہمارے گھر میں اگر وہ خوش نہیں ہے, کمفرٹیبل نہیں ہے, اگر ہم اس کو دروازہ کا لاک کرنے کا نہیں کہتے ہیں یا منع کرتے ہیں, اس کے کھانے پینے کا, اس کو روٹیاں پکانے کا, اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو پھر اپنا رہیں, آزاد رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں, اگر حارث وہ یہ کہتی ہے کہ میں الگ رہنا چاہتی ہوں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو پہلے دن سے ہم تو بلکہ شکر کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے, ایک بندہ کو اپنی آزادی اور ہمارے اوپر ایک فائنینشیل برڈن کب ہو جائے گا, کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ پوری فیملی ہے, میاں بیوی ہے اور اخراجات ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے دوست احباب بھی آتے ہیں, تو انڈیپینڈنٹ ہو, اپنا کریں, جو جیسی مرضی کریں, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. کیونکہ ابھی میں بتایا کہ بڑا تھوڑا سا کنٹریبیوشن, جسٹ پینٹس,
کنٹریبیوشن یہ اس میں ہمیں کرتا ہے حارث. تو باقی جو ہے نا کہ اپنا کریں, آزاد رہیں, ہمیں کوئی مذاکرہ نہیں ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں. تو سر یعنی کہ اس کا مطلب بیٹھ کے وے آؤٹ نکالا جا سکتا ہے اگر 4 بڑے بیٹھیں؟ نہیں بالکل, آپ معاف کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر حارث اگر اس کو اگر افورڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, رہیں, آزاد رہیں, ہمیں کوئی اس میں. آپ کے گھر میں آج کل کیا بات چیت چل رہی ہے اس معاملے کے اوپر؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے ہر گھر میں, آپ کے گھر میں کیا, یہ تو ہمارے گھر میں بھی بات چیت چل رہی ہے. ہمارے گھر میں بات چیت کم اور کالیں زیادہ آ رہی ہے. اچھا, کس طرح کی؟ ویسے کہ رشتہ داروں کی, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں یہ میڈیا پہ اتنا وہ بنا ہوا ہے سارا, اس کا کیا مسئلہ تھا, اس کو کیا پرابلم تھی اس کو, تو یہی ڈاکٹر صاحب چونکہ ہم نے وائنڈ اپ کی جانب جانا ہے, ڈاکٹر نبیہہ اگر اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہوں, کوئی لاسٹ کوئی پیغام ان کو دینا چاہتے ہوں, کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا پلیٹ فارم ہم تو چاہتے تھے وہ آئیں تاکہ آپ لوگ آپس میں. میرا پیغام جو ہے نا وہ میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ بدزنی کے اگینسٹ ہوں. کوئی فیملی میں بھی, دوستوں میں بھی کسی کا بھی ہو تو میرا کوشش ہوتی ہے کہ بدزنی نہ کی جائے. ایک سورۃ حجرات کی ایک آیت بھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, کہ زیادہ ظن کرنے سے, بدزنی سے بچو. اور یہ ہر وقت جو بدزنی کرتی ہے اس کو مطلب کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور چونکہ یہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے, مطلب کہ جیسے کہتی ہے, تو شیشے کے سامنے بیٹھ کے نا اپنے آپ کو ٹریٹ کرے. میرا مشورہ اس کو یہی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بڑا خوبصورت شکریہ کہ جانے کلوزنگ سے بریک سے پہلے ڈاکٹر نبیہہ اگر آپ ہمیں دیکھ رہی ہیں, یہ پروگرام سن رہی ہیں, سچی بات تو یہ ہے کہ ہم حلفاً کہنے کو تیار ہیں, آپ خوش قسمت ہیں, یو آر لکی کہ اتنی ڈیسنٹ فیملی میں آپ کی شادی ہوئی ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کتنے ڈیسنٹلی بات کر رہے ہیں, ابھی بھی ہی نا وہ ان کو معاف کرنے کو تیار ہے, کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اب بھی وہ چاہتی ہیں کہ وہ الگ ہم سے تنگ ہیں یا ہمیں ان سے بہت زیادہ ان کو ہم سے مسئلے ہیں, وہ الگ بھی رہ سکتی ہیں. ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس کو بہت پازیٹیو طریقے سے لے کے جائیں, کیونکہ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم پروپوگیٹ کریں, سینسیشنلائز کریں اور وہ بلا وجہ کی جو اوور ایکٹنگ سچویشن ہے وہ کریٹ کریں. ہم چاہتے تھے کہ 2 پارٹیز جن کو ہم واقعی ہمارے دوست احباب ہیں, ہم ان کی شادیوں پہ بھی گئے ہیں, ان کو بیٹھ کر یہ معاملہ جو ہے وہ سالو کرائیں. سولو ہونا چاہیے. بڑی بڑی جنگیں جب ایک ٹیبل پہ حل ہو سکتی ہیں تو یہ ایک گھر کا معاملہ کیوں حل نہیں ہو سکتا ہے. کہتے ہیں ویوز, آپ نے ساری گفتگو سنی, اور آج ہم نے پروگرام اسپیشلی آج ڈیزائن اس لیے کیا تھا کہ جو ٹاک آف دا ٹاؤن باتیں چل رہی تھی ڈاکٹر نبیہہ کے بارے میں بھی, اور ڈاکٹر نبیہہ نے جو خود بھی کی تھیں, تو ہم نے سوچا کہ ان ساری ایلیگیشنز کے معاملے کو آپ کے سامنے رکھیں کہ اصل معاملہ کیا ہے. اور آج ہم نے ڈاکٹر نبیہہ کو مدعو بھی کیا پروگرام کے اندر, اور لیکن انہوں نے کچھ گھنٹے پہلے ہی فون نہیں اٹھایا, اور ہمارا ڈرائیور جو ہے ان کے گھر کے باہر بھی کافی دیر. اس کے علاوہ سب سے بدقسمتی کی بات یہ ہے, ہمارا ڈاکٹر نبیہہ کو بھی بلانے کا مقصد یہ تھا, although کہ اگرچہ کہ ہر جگہ پر وہ اپنا موقف دے رہی ہیں, اپنی بات کر رہی ہیں, لیکن اس فیملی کا ورژن نہیں آیا تھا. 3 گھنٹے سے ویورز ہمارا ڈرائیور ڈاکٹر نبیہہ کے گھر کے باہر کھڑا ہے. ہمارا پلیٹ فارم, یہ 7 والی کرسی آپ نے دیکھا تھا, یہ خالی تھی, یہ ڈاکٹر نبیہہ کے لیے تھی. ابھی تک ڈاکٹر نبیہہ, چاہے چلیں آپ نہیں آ رہی, ٹیلی فون کال پہ ہی اپنا ورژن دے دیں کہ آپ کی اس پہ کیا وضاحت ہے. آپ نے تو, آپ کی تو دیدہ دلیری کو میں داد دوں گا کہ آپ نے تو فون تک بھی اٹھانا گوارا ہی نہیں سمجھا. یہ ایک چینل کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے. آپ کی تو خیر وہ دوست بھی ہیں, اور اس کے علاوہ اس کے باوجود نہیں آئی. ہمارا ڈرائیور اس وقت جو ہے ڈاکٹر نبیہہ کے گھر کے باہر موجود ہے. اس ڈرائیور کو ہم اس لیے ٹیلی فون لائن پر لے رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نبیہہ بھی سن رہی ہیں تو وہ آ کے ہماری بات کو رد کر سکتی ہیں. ہمارے ڈرائیور فاروق وہاں پر موجود ہیں. جی فاروق, بتائیے گا کب تک, آپ کتنی دیر سے ڈاکٹر نبیہہ کے گھر کے باہر موجود ہیں, اور کیا نمبر ان کا آن ہے, وہ فون نہیں اٹھا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم سر جی, میں 2 بجے کا اس سوسائٹی میں کھڑا انتظار کر رہا ہوں, نہ ٹیلی فون اٹھا رہے ہیں, اور میں تو صرف ہمارے جو پروڈیوسر ہیں ان کے گو ہیڈ کا انتظار. ابھی بھی اسٹیج میں یہیں کھڑا ہوں, نہ ٹیلی فون اٹینڈ کر رہے ہیں, نہ جو ہے نا وہ کوئی رابطہ ہو. تو یہاں پہ ویٹ کر رہا ہوں, بس پروڈیوسر صاحب کا ہمارا گو ہیڈ ملے گا تو میں گاڑی یہاں. اچھا, نمبر آن ہے لیکن وہ رابطہ نہیں کر رہی. اور ویورز ہم یہ بھی بتائیں کہ فاروق اس وقت ہمارے ڈرائیور جو وہاں پر کھڑے ہیں وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ اگر ابھی بھی ان کا آنے کا موڈ ہے, اگر وہ ابھی بھی آنا چاہیں وہ آ سکتی ہیں. لیکن ڈاکٹر نبیہہ, آپ بڑے بھاشن دیتی ہیں, آپ بڑے لیکچرز دیتی ہیں, یہ کہاں کی ایتھکس ہیں, کہاں کی اخلاقیات ہے؟ نمبر آن ہے بٹ آپ کال اٹھا نہیں رہی ہیں. فاروق بہت شکریہ آپ کا. ہنا,
آپ لائیو کال کر کے دیکھ لیں, اگر شاید آپ کی فون اٹھا لیں, آپ کی ہی لاج کر ہی رہی ہوں, اور اس لیے صرف ہم لوگ کر رہے ہیں تاکہ یہ جو معاملہ ہے اس کو ہم آج ہی سلجھا سکیں اور کوئی بھی اس میں کہتے ہیں نا کہ شک و شبہات نہ رہیں. تو ڈاکٹر نبیہہ کو میں نے لائیو کال مطلب اس لیے کروں گی آج کے, شاید وہ اگر اٹھا لیں تو ہم ان سے بات کر لیں کہ ڈاکٹر نبیہہ آپ یہ ذرا کیمرے کی طرف کر کے دکھا بھی دیں. بالکل ڈاکٹر نبیہہ کو کال ہم کر رہے ہیں, اور آئی تھنک اگر کائنڈلی کلوز فریم کر سکیں یہ نمبر پہ تاکہ دیکھ سکیں کہ اس کا مقصد ناظرین یہ کوئی ہم سٹنٹ نہیں مار رہے ہیں, اس کا مقصد سیدھا ایسے کر کے کریں سامنے, یہ لیں جی, یہ کلوز کریں ذرا تاکہ کسی بھی طرح کا ابہام نہ رہے ڈاکٹر نبیہہ کو, ہمارے ویورز کو, کہ ہم کوئی سٹنٹ کر رہے ہیں یا کوئی ہم خدا نہ خواستہ ان کا موقف نہیں لے رہے ہیں. نمبر آن ہے, ڈرائیور 3-4 گھنٹوں سے ان کے گھر کے باہر کھڑا ہے, بٹ کال جا رہی ہے, بالکل کال جا رہی ہے, رنگنگ اور یہ دیکھیں رنگنگ ہو رہی ہے, بٹ ڈاکٹر نبیہہ جو ہے وہ فون نہیں اٹھا رہی ہیں. اٹس بین اراؤنڈ 3 to 4 hours we've been calling her because ہم چاہتے تھے کہ آج وہ خود آتی اور ہم لوگ یہ جو معاملہ ہے یہ سلجھاتے, بیکاز کیونکہ دوستی بھی ہوتی ہے, ایک تعلق بھی ہوتا ہے, میڈیا فرٹرنیٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور پروگرامز بھی اکٹھے کیے ہوئے, تو ہم نہیں چاہتے تھے کوئی ایسی بات ہو جو کہ کسی کے لیے بھی دل آزاری ہو, کسی کے لیے بھی دل آزاری, اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ دونوں طرف کا موقف آپ کے سامنے آئے. صحافت کے بنیادی اصولوں میں پہلا اصول ہی یہ ہے, میڈیا ایتھکس کا پہلا اصول جو ہمیں سکھایا گیا یہی ہے کہ کبھی بھی ون سائیڈڈ منظرنامہ آپ پیش نہ کریں, دونوں طرف سے پیش کریں. لیکن ابھی ڈاکٹر نبیہہ صاحبہ کے سسر فادر ان لا یہاں پر موجود تھے, لیکن باوجود اس کے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کمٹمنٹ کی تھی, گاڑی 3 گھنٹے سے ان کے گھر کے باہر کھڑی ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کا اگر کوئی مصروفیت ہوتی بھی ہے آپ میسج کر دیں, ویسے تو ڈاکٹر صاحبہ بہت لیکچر دیتی ہیں, بھاشن دیتی ہیں, بٹ یہ کہا کہ ایتھک ہے کہ رنگنگ ہو رہی, نمبر آن ہے, اور کل انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ شی ول بی دیئر, obviously کل پراپر طریقے سے آپ کے سامنے ہی بات ہوئی, اور آپ کا تو ذاتی تعلق ہے ان سے. بالکل تعلق ہوتا ہے, ایک اچھی دوستی ہوتی ہے, وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ پروگرامز اکٹھے کرتے ہو. ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ میں نے A+ میں بہت سے پروگرامز بھی کیے ہیں, اور ہمارے ساتھ پہلا شو جو انہوں نے شادی کی بات کیا وہ بھی ہمارے ہی سیٹ سے ہوا تھا شو. اور یہ بھی بتا دیں ویورز کو, یہ بھی بتا دیں جو اتنا خوبصورت شادی پہ لہنگا پہنا تھا اپنی, جس کا بڑا چرچا ہوا تھا, وہ بھی ماشاءاللہ آپ کی ہی جانب سے دیا گیا تھا.